بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 88، 89 اور 90۔ کئی آیات سے بنی اسرائیل کے یہودیوں کے آبا و اجداد کی، ان کی پرانی نسلوں اور پرانے طبقات کی نافرمانیوں کا ذکر تھا، ناشکریوں کا ذکر تھا، بعضی گستاخیوں کا تذکرہ تھا۔ اب یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں مدینے میں جو یہود تھے ان کی نالائقی کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے تمام دلیلیں، تمام حجتیں، تمام وضاحتیں پوری طرح غالب آ گئی اور ان کے پاس کہنے کو کچھ بچا نہیں، تو پھر انہوں نے انتہائی ڈھیٹ پنے کے ساتھ اور تکبر میں آ کر یہ کہا کہ ٹھیک ہے، آپ جو باتیں کرتے ہوں گے، آپ صحیح کرتے ہوں گے، لیکن آپ ہم سے امید نہ رکھیں کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، اس لیے کہ ہمارے جو دل ہیں نا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین کے اوپر ایسے پیک ہو چکے ہیں، جیسے واٹر پروف گھڑی ہوتی ہے اس کے اندر پانی نہیں جاتا نا، تو ہمارے دل اس طرح بالکل پیک ہو چکے ہیں، بند ہیں، اور وہ ایسا ظاہر کر رہے تھے گویا کہ یہ ان کی کوئی خصوصیت ہو، کوئی اللہ کی طرف سے خاص قسم کا پروٹوکول ان کے دلوں کے اوپر کیا گیا ہے کہ ان کے دل محفوظ ہو گئے اور اب یہ یہودیت کے علاوہ کوئی اور مذہب قبول نہیں کریں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کی حقیقت بتائی ہے کہ کوئی ایسا ان کے دلوں کے اوپر حفاظتی جال یا پردہ یا ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہمارا کوئی پروٹوکول ان کو حاصل نہیں ہے، اصل میں بدبختی ہے، محرومی ہے، ان کے انتہائی نیچ اور گھٹیا سوچ کی وجہ سے، انتہائی گمراہی پر مبنی فیصلوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو مردود کر دیا ہے۔ تو اب یہ کچھ بھی کہتے پھریں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ مردود ہو گئے۔ اور پھر آگے مزید ان کی کچھ شناعت کا ذکر کیا گیا ہے، ترجمہ دیکھ لیتے ہیں پہلے۔ اور قالو ماضی کا صیغہ ہے، بولے وہ سب لوگ، یعنی یہودی لوگ، بولے وہ سارے یہودی جو گمراہ یہودی تھے۔ قلوب جمع قلب کی، دل کو کہتے ہیں، نون الف زبر نا لگا دیا تو دل ہمارے، وقالو اور بولے، قلوبنا دل ہمارے، غلفن پیک ہیں، پیک، ہمارے دل پیک ہیں بھئی، ان پہ غلاف گویا کہ پیکنگ چڑھی ہوئی ہے ان کے اوپر، اور ان کے اندر جو ہے آپ کی باتیں نہیں گھس سکتی۔ اللہ رب العزت جواب دے رہے ہیں، بلکہ اصل بات کیا ہے، لعنہم، لعنت کر دی اس ایک، یعنی اللہ نے، لعنہم اللہ، آگے لفظ اللہ موجود ہے، لعنت کر دی ہم ان کے اوپر، اللہ جل شانہ نے۔ لعنت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے دور کر دے، اس کو چھوٹے لفظوں میں کہا جاتا ہے لعنت کر دی، اس کے اوپر لعنت ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اس کو دور کر دیا، اب اس کے اوپر اللہ کی رحمت نہیں ہے۔ تو بل لعنہم اللہ، اللہ نے ان پر لعنت کر دی، بکفرہم، بعض عربی کا مطلب ہے وجہ، سبب، سبب کفرہم، ان کے کفر کے سبب سے اللہ نے ان کے اوپر لعنت کی ہے۔ فقلیلم، تو بہت تھوڑا، ما یؤمنون، بہت تھوڑا ہے وہ جس پر وہ ایمان لاتے ہیں، بہت تھوڑا ہے وہ جس پر وہ ایمان لاتے ہیں۔ فقلیلم ما یؤمنون،
تو بہت ہی تھوڑا ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا اور جب جاء آئی ہم ان کے پاس، وَلَمَّا جاءہم جب آئی ان کے پاس، کتابٌ ایک کتاب، قرآن مجید مراد ہے، ایک کتاب، من عند اللہ جانب سے اللہ کی جانب سے، اللہ کی طرف سے ان کے پاس ایک کتاب آئی، یعنی قرآن مجید آیا۔ اس قرآن مجید کا وصف اور اس کی صفت کیا ہے؟ مصدق لما معہم، مصدق کہتے ہیں تصدیق کرنے والا، کسی سچے کو سچا قرار دینے والا۔ مصدق تو وہ کتاب کیسی ہے کہ وہ تصدیق کرتی ہے لما ان احکام کی، معہم جو ان کے پاس ہے، یعنی تورات کے احکام۔ تو تورات اور تورات کے احکام کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن مجید ہے۔ اب قرآن کا انکار کریں گے تو تورات کا انکار لازم آئے گا نا۔ وَكَانُوا دوسری چیز، ایک چیز تو یہ کہ وہ کتاب ہے کہ جو کتاب ان کی کتاب کی تصدیق کرنے آئی ہے۔ دوسری چیز یہ کہ وَكَانُوا مِن قَبْلُ اور یہ یہودی تھے، کانو کا مطلب وہ سب لوگ تھے، مطلب یہودی تھے، من قبل پہلے سے ہی یستفتحون فتح چاہتے، یہودی پہلے سے ہی تھے فتح چاہتے، علی الذین کفروا کافروں کے خلاف۔ فلما تو دو باتیں ہو گئی، ایک بات قرآن آیا ان کی کتاب کی تصدیق کرتا ہوا، تو جب ان کی کتاب کی تصدیق کر رہا ہے تو قرآن کو جھوٹا کہنے کا مطلب ہے اپنی کتاب کو جھوٹا کہہ رہے ہیں، تو کیسی بے تکی بات ہے، قرآن کا انہوں نے انکار کیا، حالانکہ سوچنا چاہیے تھا کہ ہماری اپنی کتاب کا انکار لازم آئے گا۔ اور دوسرا کس منہ سے یہ انکار کرتے ہیں جبکہ یہ پہلے سے قرآن کے نازل ہونے سے پہلے ہی یہ لوگ اپنے دشمنوں کو کہتے تھے کہ ہم تم پہ آخر کار غلبہ پا جائیں گے، کیونکہ ایک کتاب اترنے والی ہے جو اللہ کی آخری کتاب ہوگی، اور اس پہ ہم ایمان لا کر کامیاب ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی مدد ہمارے ساتھ بہت واضح ہو جائے گی، اور دیکھنا ہم تم پہ کیسے فتح پائیں گے۔ اور جب وہ کتاب آ گئی تو کیا ہوا؟ فلما تو جب آ گئی ہم ان کے پاس، ما وہ چیز، عرفو کہ جسے خوب جانتے تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے تھے خوب، اور آپ کی کتاب کو جانتے تھے، ان کی کتابوں میں ساری اس کی نشانیاں موجود تھیں، نبی پاک علیہ السلام کی بھی اور آپ کی کتاب کی بھی، کفروا کافر ہو گئے، بھی اسی چیز سے کافر ہو گئے جس چیز کو پہلے سے جانتے تھے۔ تو ان کی اس حرکت کا اب انجام کیا ہو کہ لعنت ہو، فلعنت اللہ تو لعنت اللہ کی، علی الکافرین کافروں پر، بئسا کتنا برا ہے، مشتروا بھی وہ سودا، وہ چیز یا وہ حالت کہ اشتروا خریدا ان یہودیوں نے، بھی جس کے بدلے، انفسہم اپنی جانوں کو، اپنی جانیں انہوں نے چھڑائی، کیا کام کر کے؟ ہدایت قبول کرنے سے جان چھڑائی۔ آپ کہیں پھنس رہے ہوں، آپ اپنی جان چھڑائیں کچھ دے دلا کر، تو آپ یہ کہتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکل سے اپنی جان ان سے خرید کر بچائی، اپنی جان کے بدلے فلاں چیز میں نے دی جس سے میری جان گویا میں نے واپس خریدی اپنی جان۔ تو انہوں نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت اتری تھی اس میں ان کو چاہیے تھا کہ اس ہدایت کو قبول کرتے، لیکن انہوں نے اس ہدایت سے اپنی جان چھڑائی، تو اللہ تعالیٰ اس کو یوں فرما رہے ہیں کہ انہوں نے اپنی جان خریدی، جان چھڑانے کو فرما رہے۔ بہت ہی بری ہے وہ حالت کہ جس کے ذریعے انہوں نے خریدی اپنی جانیں، اشتروا کا مطلب ہے خریدی، بھی جو چیز اختیار کر کے خریدی، انفسہم کیا خریدی؟ اپنی جانیں، این وہ کیا چیز تھی جو اختیار کر کے انہوں نے اپنی جان خریدی؟ این یہ کہ یکفروا کفر کریں، بما اس کا کہ جو انزل اللہ نازل کیا، کس نے؟ اللہ نے، من فضل انزل اللہ کفر کریں اس کا کہ جو کچھ نازل کیا اللہ نے۔ اچھا بھائی کفر کیوں کریں گے؟ ابھی تو پیچھے بتایا کہ یہ تو کافروں سے کہتے تھے کہ بس ابھی دیکھو آخری نبی کو آنے دو اور آخری کتاب آنے دو، پھر ہم تمہارے اوپر ہمیشہ کے لیے غالب ہو جائیں گے، اور وہ کتاب ان کی تورات کو بھی ویریفائی کر رہی ہے، تصدیق کر رہی ہے، اس کو ٹیسٹیفائی کر رہی ہے، تو کیوں کریں گے انکار؟ کوئی وجہ تھی نہیں، جو وجہ تھی وہ بالکل ہی نکمی اور نالائق اور غلط۔ وہ کیا وجہ تھی؟ بغین سرکشی کر گئے، بغاوت کر گئے، بغاوت کے مارے، سرکشی کے مارے۔ اور سرکشی کس بنیاد پہ کی؟ این ینزل اللہ، اس جلن سے، اس وجہ سے
کہ اللہ اتارے من فضلہ اپنی مہربانی علی من یشاء جس کسی پر اللہ چاہے من عبادہ اپنے بندوں میں سے۔ بس یہ بات ان کو لڑ گئی، یہ بات ان کو بری لگ گئی کہ ہماری مرضی کا نبی کیوں نہیں آیا۔ مرضی کے نبی کا مطلب ہمارے خاندان میں سے آنا چاہیے تھا۔ یہ کیا ہوا؟ نبی تو آ گیا آخری، کتاب بھی آ گئی آخری، لیکن یہ تو عربوں میں آ گئے، بنی اسماعیل میں آ گئے۔ انہوں نے ہمیشہ سے یہ سوچا ہوا تھا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے پہلے بنی اسرائیل میں زیادہ نبی بھیجے ہیں اور باقی قوموں میں نبی آئے ہیں، لیکن اگر مقابلہ کر کے دیکھا جائے تو بنی اسرائیل میں زیادہ آئے۔ اس سے ان کو یہ عادت ہو گئی تھی اور ان کا یہ خیال تھا کہ بس اب نبی ہمارے ہی خاندان میں آیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنی اسماعیل میں پیدا فرمایا، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے اسحاق تھے اور ایک بیٹے اسماعیل تھے۔ اسحاق کے بیٹے یعقوب ہوئے، یعقوب کے بیٹے 12 تھے، پھر آگے یوسف علیہ السلام اور ان کے 11 بھائی۔ وہ جو 12 ہیں نا، حضرت یوسف اور ان کے 11 بھائی، یہ سارے ہیں اسرائیل کے بیٹے، کیونکہ اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، تو اسرائیل کی اولاد ہیں یہ سارے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔ اور حضرت یعقوب بیٹے اسحاق کے اور اسحاق بیٹے ابراہیم کے، ابراہیم کے دوسرے بیٹے اسماعیل۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کی اولاد میں پیدا ہو گئے؟ حضرت اسماعیل کی اولاد میں، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے کی نسل میں پیدا ہو گئے۔ اور یہودی جو ہیں وہ حضرت ابراہیم کے، یہ جو اسحاق جو بیٹا ہے ان سے پیدا ہوئے ہیں۔ اسماعیل بی بی ہاجرہ کے بیٹے تھے، اسحاق حضرت ابراہیم کی پہلی جو اہلیہ تھیں ان کے بیٹے تھے۔ تو ان کا خیال یہ جو نبی آئیں گے آخری وہ یہودیوں کے خاندان میں آئیں گے۔ اللہ رب العزت نے بنی اسماعیل میں پیدا کر دیا، اس سے یہ چڑھ گئے، اس سے یہ جل گئے، حسد آ گیا کہ ہماری اتنے صدیوں کی سرداری جو دنیا کے اوپر تھی کہ ہم نبیوں والا خاندان ہے، تو وہ ہماری سرداری تو ختم ہو گئی، نبی تو دوسرے خاندان میں آ گئے، اور نبی بھی وہ جو سب سے زیادہ جن کا انتظار تھا اور جو خاتم النبیین ہیں، سب سے زیادہ اللہ رب العزت کے حبیب ہیں، وہ دوسرے خاندان میں پیدا ہو گئے۔ اس بات کی جلن کی وجہ سے بغین یہ سرکشی پہ اتر آئے اور بغاوت پہ اتر آئے، اور اس کی بنیاد انہوں نے صرف اس جلن کو بنایا کہ یہ تو ہمارے خاندان میں آنا چاہیے تھا، یہ آخری نبی یہ بنو اسماعیل میں کیسے پیدا ہو گیا، اس وجہ سے انہوں نے انکار کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس کو چاہے اپنے بندوں میں سے اس پہ مہربانی کرے، تو اللہ نے حضرت اسماعیل کے نسل پہ مہربانی کی، اور حضرت اسماعیل کے اولاد میں پیدا ہونے والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مہربانی کی کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے ختم نبوت کا عہدہ جو ہے وہ نصیب فرمایا یا مقرر فرمایا، تو اس سے یہ لوگ جو ہے حسد میں آ گئے۔ فباؤ، تو انجام کار آخر کو ہوا کیا پھر؟ باء یبوء کا مطلب ہوتا ہے کسی کا واپس آنا، سارے کام کاج کر آ کے واپس آنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آخر میں بندہ جب کام کر کے فارغ ہو جاتا ہے تو آخر میں آتا ہے واپس۔ فباؤ، تو وہ لوٹے، آخر کار ہوا یہ کہ وہ لوٹے بغضب علی غضب، اللہ تعالیٰ کے غصے کے اوپر اور غصہ بالائے غصہ، ایک غصہ تو اللہ کا تھا ہی ان کے اوپر، اور بھی غصہ انہوں نے اپنے اوپر اللہ کا لازم کیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے واسطے عذاب ہے ذلت والا۔ اب اس میں تھوڑی سی جو نکات ہیں وہ عرض کر دیتے ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم، انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ جی ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بڑا خاص کوئی پروٹوکول دے رکھا ہے، ہمارے اوپر تو ایسا حفاظتی خول اور حفاظتی کور اللہ نے چڑھایا ہے کہ اللہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ ہم کوئی اور بات قبول کریں، ہم تو بس یہودی رہیں، تو یہ تو ہم VIP لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کا خصوصی ہمارے ساتھ سلسلہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ بول رہے ہیں، ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہو گئی ہے، اس لعنت کی وجہ سے ان کو ہدایت قبول نہیں ہوتی۔ بس یہاں پر میں یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ بعض مرتبہ شیطان ہم سے بھی ایسی باتیں کہلواتا ہے، یار پہلے تو تم نماز پڑھنے آتے تھے، اب نہیں آتے، ٹھیک ہے، اب وہ اس کے پاس بڑے، اس کے خیال میں، اس کے اپنے خیال میں بڑے سالڈ ریزن ہوتے ہیں، بڑے مضبوط وجہ اس کے پاس کوئی ہوتی ہے کہ میں کیوں نہیں آتا نماز پڑھنے۔ ایک صاحب، میں نے شاید پہلے بھی کبھی عرض کیا ہوگا، ایک صاحب سے میں ایسی باہر ملاقات ہوئی، میں نے مصافحہ کیا، میں نے کہا جی آپ نماز میں تشریف لایا کریں، ماشاءاللہ آپ پہلے بھی آتے تھے، نماز میں آیا کریں۔ بولا کہ ہاں میں آتا تھا، لیکن ایک دن میری نظر پڑی یہاں مسجد میں ایک صاحب وہ کسی کے ساتھ جو ہے بد اخلاقی کر رہے تھے، تو اس دن سے میں نے کہا کہ میں نماز پڑھنے ہی نہیں آؤں گا، جب نماز پڑھنے والے بد اخلاق ہیں تو پھر کیا فائدہ نماز کا۔ میں نے کہا واہ کیا زبردست ریزن ہے تیرے پاس۔ بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہ اللہ نے محروم کر دیا ہوتا ہے، اللہ نے محروم کر دیا ہوتا ہے۔
کوئی اگر بندہ نماز پڑھنے والا بد اخلاقی کر رہا ہے یا کیا کر رہا ہے تو پہلے تو تم اس کے بارے میں اچھا سوچو کہ اگر وہ کسی کو کوئی نصیحت کر رہا ہے اور نصیحت کرنے میں اس نے کسی وجہ سے کوئی ڈانٹنے کا انداز اختیار کر لیا ہے تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی تو لوگوں کو ڈانٹا ہے، صحابہ کرام نے بھی تو ڈانٹا ہے. وہ کیا پتہ کہ وہ عمر میں رشتے میں بڑا ہونے کی وجہ سے اپنا ڈانٹنے کا حق استعمال کر رہا ہو. تم مثبت بھی تو سوچ سکتے تھے، اور اگر منفی ہی سوچنا تھا کہ نماز پڑھنے والا بد اخلاق ہے تو بھائی تم نہیں بننا بد اخلاق، تم تو آؤ نماز پڑھنے. تو کہا جی میں تو فائدہ کیا، جب نماز پڑھنے والے ایسے ہیں تو میں نے اس دن سے آنا چھوڑ دیا. تو لوگ اس طرح کی وجہ بیان کرتے ہیں کہ جی میں نے فلاں نیک کام چھوڑ دیا، وہ بڑی اس کے پاس وجہ ہوتی ہے لیکن وہ وجہ اللہ کی نظر میں بالکل بیکار ہے. لومڑی کو انگور نہیں ملے، اس نے کہا کھٹے ہیں، حالانکہ انگور کھٹے نہیں تھے. وہ اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے جی میں اس لیے یہ کام نہیں کرتا کیونکہ یوں ہے اور یوں ہے. اصل بات کچھ بھی نہیں ہے، تم اپنے آپ کو خود محروم کر رہے ہو. اپنے آپ کو محروم رکھنے سے توبہ نہیں کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ پھر میں بھی اپنی رحمت کو تم سے ہٹا لوں گا، پھر تم بھی لعنت میں آ جاؤ گے. نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک صحابی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے چل رہے ہیں، غالباً حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بڑی رتبے والے صحابہ میں سے ہیں، بعد والے صحابہ میں سے نہیں ہیں کہ جو نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں بعض صحابہ ایسے بھی تھے. ہم تو ان کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں، لیکن بڑے صحابہ کے مقابلے میں بعض صحابہ ایسے تھے کہ وہ نبی پاک علیہ السلام کی زندگی میں بچے تھے. کوئی 15 سال کا، کوئی 17 سال کا، کوئی 18 سال کا، بچے تھے. اور پھر نبی پاک علیہ السلام جب دنیا سے پردہ فرما گئے اس کے بعد وہ حضرات بڑے ہوئے. لیکن حضرت ابو دردہ اس طرح کے نہیں تھے. حضرت ابو دردہ تو پہلے سے بڑے حضرات میں سے تھے، نبی پاک علیہ السلام کے قریبی صاحب. وہ جا رہے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے توجہ نہیں کی، اپنے کسی ٹینشن میں ہوں گے یا کیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ آگے نکل گئے، راستہ چل رہے ہیں. حضرت ابوبکر بھی اسی طرف جا رہے ہیں، ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اسی طرف جا رہے ہیں. تو حضرت ابو دردہ حضرت ابوبکر سے آگے نکل گئے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابو دردہ، نبی پاک علیہ السلام نے دیکھا ہوگا تو آواز دے کے فرمایا کہ ابو دردہ تم اس شخص سے آگے جاؤ گے، اس شخص سے آگے چلو گے کہ یہ سورج جو ہے نا یہ اس سے زیادہ افضل کسی شخص کے اوپر آج تک کھلا ہی نہیں. آج تک سورج طلوع نہیں ہوا ابو بکر سے اچھے کسی شخص کے اوپر. تم ابو بکر سے آگے چل رہے ہو. تو پھر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے کو آگے رک گئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی بڑی شخصیت، اور آپ کی صاحبزادی بی بی عائشہ مطہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کی یعنی وہ بیوی ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ میں ساری بیویوں میں انصاف کرتا ہوں ان چیزوں میں جو میرے بس میں ہیں، لیکن جو میرے دل کی محبت ہے وہ میرے بس میں نہیں ہے. تو وہ کس کے ساتھ زیادہ تھی؟ بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ زیادہ تھی. تو حضرت ابو بکر جیسے جلیل القدر کی بیٹی اور خود نبی پاک علیہ السلام کی سب سے زیادہ محبوبہ، اور ان کے اوپر ایک سادہ لوح مسلمان تھے مصطح. منافقوں نے کچھ سوالات اٹھانے شروع کیے تو وہ مصطح بیچارے سادہ طبیعت آدمی تھے تو وہ بھی ان کے ساتھ مل کر منافقوں کی باتوں میں آ گئے، کچھ بات انہوں نے بھی کر دی. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خرچہ اٹھاتے تھے، ان کو ہر خاص تاریخوں کے بعد اور دنوں کے بعد خرچہ دیتے تھے. تو جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا کہ مصطح نے بھی میری بیٹی کے خلاف بات کی تھی اور اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیتیں نازل کر دی بی بی صاحبہ کے پاک ہونے پر، مقدس پاکیزہ ہونے پر، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں مصطح کو کچھ نہیں دوں گا، اس کی مدد نہیں کروں گا. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اسی صورت میں چند آیتوں کے بعد آیت اتاری کہ نہیں، نیکی کرنے سے رکنے کی قسم کوئی نہ کھائے. کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرے؟ لہٰذا نیکی کے کام سے، اگر نیکی کے کام سے، ہدایت کے کام سے رکنے کی کوئی صحیح وجہ ہوتی تو سب سے بڑی وجہ حضرت ابوبکر کے پاس موجود تھی. تو بھائی ہم کیا عجیب وجہ بنا لیتے ہیں اپنی کہ جی وہ فلاں جگہ اس لیے نماز نہیں پڑھوں گا، فلاں جگہ اس لیے نماز نہیں پڑھوں گا، فلاں جگہ اس لیے نماز نہیں پڑھوں گا. وہ ایک صاحب ہمارے ساتھی سے کہنے لگے کہ مجھ سے بھی رہا نہیں جاتا، فلاں مسجد میں نے کہا تو وہاں لوگوں نے مجھے نکال دیا، فلاں مسجد میں کہا تو لوگوں نے نکال دیا، اور فلاں مسجد میں گیا تو وہاں مولوی صاحب جو ہے نا وہ رکوع یوں کرتے ہیں تو سجدہ یوں کرتے ہیں تو یوں کرتے ہیں، اس لیے اب میں کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھوں گا. تو بھائی ٹھیک ہے، تو بہت اچھا کرے گا اگر نہیں پڑھے گا تو بات یہ ہے کہ شیطان انسان کو اس طریقے پہ گمراہ کرتا ہے. تو انہوں نے بھی یہی کہا کہ جی ہم تو اس لیے آپ کی بات نہیں مانتے، ہمارے تو دل جو ہے نا پیک ہے. انسان اپنے آپ کو محروم کر بیٹھتا ہے ایسی باتیں کر کے. لہٰذا نبی پاک علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ اپنے آپ کو اکیلے بیٹھنا برے دوستوں سے اچھا ہے اور نیک لوگوں میں بیٹھنا اکیلے بیٹھنے سے اچھا ہے.
تو بھائی اگر کوئی لوگ آپ سے زیادہ نیک ہیں اور نیکی کی طرف زیادہ آنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں تو بس آپ ان کے ساتھ بیٹھیں. پھر چونکہ وہ بھی انسان ہیں تو ٹھیک ہے، اگر ان کی کوئی غلطی آپ کو نظر آ جاتی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ نہیں یہ غلطی تو ٹھیک ہے نظر آئی، لیکن باقی زیادہ چیزوں میں وہ مجھ سے زیادہ نیک ہے یا نیک بننے کی کوشش میں مجھ سے زیادہ لگا رہتا ہے، تو بس ٹھیک ہے آپ اس کے ساتھ رہیں. یہ جو فرمایا کہ وہ کافروں پر فتح طلب کرتے تھے، تو بعض روایت میں آتا ہے کہ ان کی کسی قبیلے سے جنگیں ہوتی تھی، خیبر کے یہودیوں کی اور مدینہ کے یہودیوں کی، تو بنو اسد سے غالباً جنگ ہوتی تھی، تو وہ بڑا مضبوط قبیلہ تھا، تو یہ ان سے جیت نہیں پاتے تھے، مزہ نہیں آتا تھا، جنگ کبھی جیت نہیں پا رہے تھے. تو ان کو یہ کہتے تھے کہ بس تھوڑے دن اور ہیں، نبی کو آخری نبی کو آنے دو، اس کے بعد تو بالکل ہم کلین سویپ کریں گے، تمہارے خلاف ہم جیتیں گے. تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے ان سے پھر پوچھا مدینے کے یہودیوں سے کہ یار تم پہلے ہمیں یہ سب باتیں بتاتے تھے کہ ایک نبی آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہوں گی، تو اب یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم ایمان بھی لے آئے، تم ہمیں بتاتے تھے اور ہمیں دھمکی دیتے تھے کہ وہ نبی آئے گا، تو پھر ابھی تم ایمان کیوں نہیں لا رہے ہو، کیا مسئلہ ہے؟ تو یہودیوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر یہ کہا کہ اصل میں یہ وہ نہیں ہے جن کا ہم کہتے تھے، یہ وہ نہیں ہے جن کا ہم کہتے تھے. خیانت کر گئے، جھوٹ بول گئے. حالانکہ جو انصاف پسند لوگ تھے ان یہودیوں میں وہ ایمان لائے ہیں. ایک زید ابن سعنہ نام کے یہودی تھے، ان کا واقعہ آتا ہے، بعد میں وہ ایمان لے آئے تھے، صحابہ کرام میں شامل ہوئے. وہ نبی پاک علیہ السلام کی نشانیاں دیکھ چکے، تو انہوں نے سوچا کہ یہ سب تو نشانیاں پوری ہو رہی ہیں جو ہم نے پڑھا تھا، تو اب کیسے کرنا ہے؟ تو ان کے ذہن میں ایک بات تھی کہ ان نبی کا غصہ ان کے کنٹرول میں ہوگا، ان کی بردباری، ان کی برداشت ان کے غصے پہ غالب رہے گی. اب وہ نبی پاک علیہ السلام کے پاس آنے جانے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں میں بیٹھتے، لیکن ان کو لگا کہ کوئی ایسی بات پیش ہی نہیں آ رہی جس پہ بندے کو خوب غصہ آنا چاہیے. یہاں تک کہ ایک دن ایک دیہاتی صاحب آئے اور انہوں نے اللہ کے رسول پر ایمان قبول کیا اور اللہ کے رسول سے عرض کیا کہ ہمارے ہاں غربت بہت زیادہ ہے، آپ کچھ مدد فرمائیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی تو میرے ہاتھ میں کچھ ہے نہیں. تو ان کو موقع مل گیا، یہ جو زید بن سعنہ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ ایسا کریں، آپ اتنے سونے کے سکے مجھ سے ادھار لے لیں اور اس کو دے دیں غریب کو، اور مجھے آپ بتا دیں آپ کب واپس کریں گے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کھجوروں کی کٹائی ہوگی تو تب میں تمہیں کھجوریں دے دوں گا کی جو تم مجھے دے رہے ہو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کو وہ سونے کے سکے دے دیے، اور آپ علیہ السلام نے اس غریب دے دیے کہ بھئی جاؤ اپنا گزارا کرو. اب وہ جو تاریخ تھی، جو سیزن تھا کٹائی کا کھجوروں کا، وہ جب شروع ہی ہوا تھا ابھی، تو یہ نظر رکھے ہوئے تھے زید ابن سعنہ جو تھے. ایک دن ان کو پتہ چلا کہ نبی پاک علیہ السلام کسی کا جنازہ پڑھایا ہے اور دفن کرنے کے لیے قبرستان کی طرف گئے ہیں، اور دوپہر کی تیز دھوپ، کھجوروں کی کٹائی تیز گرمی میں ہوتی ہے. اب نبی پاک علیہ السلام صبح سے لے کر مصروفیات اور پھر جنازہ اور پھر دھوپ اور یہ سب، آدمی ویسے چڑچڑا ہو رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا یہ موقع ہے غصہ دلانے کا، اور یہ پہنچ گئے. اور نبی پاک علیہ السلام دھوپ اور تھکن کی وجہ سے، مشقت کی وجہ سے کسی دیوار کے سائے میں بیٹھ گئے تھے، اور لوگ جو ہے وہ دفن وفن کے معاملات نمٹا رہے تھے. تو یہ آئے اور انہوں نے آتے ہی نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چادر کو، جو کندھوں پہ قمیض کی جگہ پہنا کرتے تھے، اس چادر کو ایسے پکڑا جیسے کوئی کسی کو گریبان سے پکڑتا ہے. اس چادر کو پکڑا اور اس کو جھٹکا دیا اور کہا کہ اے عبد المطلب کی نسل، تم لوگ ہو ہی ڈیفالٹر، یا بنی عبد المطلب انکم ذو مطل، اے عبد المطلب کی نسل تم لوگ ہو ہی نادہندہ اور ڈیفالٹر، تم لوگوں کی چیزیں واپس نہیں کرتے، پیسے ویسے واپس نہیں کرتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑے سارے کام چھوڑ کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تصور کر سکتے ہیں ان سے تو برداشت نہیں ہوتا تھا. ہو سکتا ہے میں تصور کر کے کہہ رہا ہوں، حدیث میں یوں نہیں آتا، لیکن میں تصور کر کے کہہ رہا ہوں، شاید ان کا ہاتھ تلوار کے ہینڈل پہ ہوگا اس ٹائم حضرت عمر کا. اور وہ دوڑے اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے دشمن، یہ کیا کر رہے تو ہمارے سامنے نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ اونچی آواز میں بات کرتا ہے اور ان کے لباس کو پکڑتا ہے. اللہ کی قسم اگر نبی پاک علیہ السلام کی ناراضگی کا ڈر نہ ہوتا تو میں ان کے انتظار کیے بغیر تیرے سر پہ تلوار مار دیتا. نبی پاک علیہ السلام
نے حضرت عمر کی طرف مسکرا کے دیکھا اور فرمایا کہ عمر تم اس بات سے اچھی بات بھی کر سکتے تھے، یہ بات جو تم نے کی اس سے زیادہ بھی ایک اچھی بات تھی، تم وہ کر لیتے۔ وہ اچھی بات یہ تھی کہ تم مجھ سے کہتے کہ جب پیسے واپس کرنے کی تاریخ آ جائے تو پیسے ٹائم پر واپس کر دیجئے گا، اور اس سے تم یہ کہتے کہ اپنا حق اچھے الفاظ میں مانگا جا سکتا تھا۔ تو زید بن ثانہ کہتے ہیں کہ میں حیران ہو گیا، میں یہ تو توقع کر رہا تھا کہ یہ برداشت کریں گے، لیکن اتنے اچھے انداز میں برداشت کریں گے یہ میرے تصور میں نہیں تھا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے آگے یہ جملہ فرمایا کہ اے عمر، سب سے پہلے ان کا جو کھجوروں کا حساب بنتا ہے وہ ان کو دو، اور جو تم نے ان کو ڈانٹا ہے اس کے بدلے 20 صاع اضافی کھجوریں دینا، 20 صاع اضافی کھجوریں دینا۔ ایک صاع تقریباً 1.25 کلو کا ہوتا ہے، تو اب 20 صاع کا مطلب 40 کلو سیدھا تقریباً بن جاتا ہے، وہ ان کو اضافی دے دینا۔ تو اب زید بن ثانہ وہ کہتے ہیں میرا تو نہ پیسے مانگنے کا مقصد تھا، نہ مجھے کھجوریں چاہیے تھی، نہ کچھ۔ تو میں نے عمر سے کہا عمر بات سنو، کھجوریں لینے بعد میں جانا اور گواہ بن جاؤ کہ میں ان پر ایمان لے آیا ہوں۔ تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہاں پر کہنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ زید بن ثانہ، عبداللہ ابن سلام، اس طرح کے جو حضرات تھے، ان کے واقعات سے پتہ کیا چلتا ہے کہ وہ نشانیاں سچ مچ نبی پاک علیہ السلام کے اندر پہچان چکے تھے۔ اگر کوئی بھی ان میں سے ایمان نہ لاتا نا، پھر کسی کو پھر بھی شاید سوال پیدا ہوتا کہ یار یہ تو تم کہہ رہے ہو نا کہ نشانیاں پہچان لی تھی انہوں نے، شاید نہ پہچانی ہو۔ بھائی ان میں سے جو ایمان لائے تھے وہ پہچان کر ہی تو لائے تھے۔ تو اس لیے فلما جاءہم ما عرفوا، اب کافر بننے کی اور کوئی وجہ نہیں ہے سوا اس کے کہ وہ حسد میں، جلن میں مارے گئے کہ دوسرے خاندان میں کیوں آ گیا۔ ابھی بھی یہ اسرائیل میں جو زائونسٹ ہیں، صہیونی ہیں، یا دوسری دنیا کے ادھر ادھر کے جو یہودی ہیں، ابھی بھی ان کا یہی حال ہے کہ یہ حسد کی وجہ سے عرب سے نفرت کرتے ہیں، ورنہ عرب سے ان کو کیا نفرت ہے؟ عرب کو انسان نہیں سمجھتے، کہتے ہیں کہ یہ جانور ہیں جو انسان کی شکل میں ہیں۔ تو وہ اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف حسد ہے کہ یہ دوسرے خاندان ختم نبوت کیوں آ گئی۔ اور آگے جو یہ فرمایا کہ ڈبل ان کے اوپر اللہ کا غصہ ہوا، تو ڈبل ہونے کی وجہ صاف ظاہر ہے، ایک تو نبی پاک علیہ السلام کا کفر کیا اور دوسرا حسد کیا ان سے۔ بھئی ایک کافر وہ ہے جو بس نبی پاک علیہ السلام کو نہیں مانا اور گیا اپنے کام سے کام رکھتا ہے، ایک یہ ہے کہ کفر بھی کرتے ہیں پھر حسد بھی کرتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کی وجہ سے عرب سے بھی نفرت کرتے ہیں اور حسد کرتے ہیں، تو اسی لیے ان کے اوپر ڈبل اللہ کا غضب۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ ہاں یہ وجہ تو تھی ہی، اور وجہ یہ تھی کہ پہلے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا، پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، تو جب دو نبیوں کا انکار کیا تو ڈبل اللہ کا غصہ ان کے اوپر۔ اور بعض علماء نے یوں لکھا کہ ہاں وہ وجہ بھی ہو سکتی ہے، ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ انجیل کا انکار کیا پھر قرآن کا انکار کیا، تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈبل جو ہے وہ غضب ہے۔ اور یہ آخر میں فرمایا کہ کافروں کو جو عذاب ہوگا وہ ذلت والا ہوگا۔ اس سے علماء کرام نے یہ نقطہ نکالا ہے کہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمیں ایمان پر موت عطا فرما دے تو کسی مسلمان کو گناہوں کی وجہ سے اگر جہنم میں جانا بھی پڑا تو اس کو وہ جہنم کی سزا ذلیل کرنے کے لیے نہیں دی جائے گی، بلکہ پاک کرنے کے لیے دی جائے گی۔ کافروں کو ذلیل کرنے کے لیے سزا دی جائے گی، اور جو ایمان کی حفاظت کے ساتھ مر گیا پھر اس کے ذمے کچھ گناہ تھے اس کو جہنم میں بھیجنا چاہا تو وہ ذلیل کرنے کے لیے نہیں بلکہ پاک کرنے کے لیے۔ مجرم کو سزا دی جاتی ہے بعض دفعہ ذلیل کرنے کے لیے، لیکن شاگرد کو، بیٹے کو سزا دی جاتی ہے مہذب بنانے کے لیے، تہذیب کے لیے۔ تو مجرم کو تعذیب ہوتی ہے اور اپنوں کو تہذیب ہوتی ہے، تو یہ اسی طرح کی چیز ہے کہ کافروں کو جو عذاب ہوگا ذلیل کرنے کے لیے، ان کو جسمانی تکلیفیں بھی دی جائیں گی، ذلیل بھی کیا جائے گا، اور ایمان والے کو جو سزا ہوگی وہ تہذیب کے لیے ہوگی کہ وہ پاک ہو جائے۔ بھائی بعض مرتبہ گرم پانی میں وہ چیز بھی ڈالی جاتی ہے جس کو توڑنا پھوڑنا ہو، نرم کر کے اس کو گھلا دینا، ختم کر دینا ہو، اور وہ چیز بھی ڈالی جاتی ہے جس کو صاف کرنا ہو۔ کپڑا زیادہ گندا ہو گیا، تھوڑا سا گرم پانی کرو، اس میں اس کو ڈالو تاکہ جلدی صاف ہو جائے۔ اور بعض دفعہ کچھ چیزیں گرم پانی میں ابالی جاتی ہیں، پکائی جاتی ہیں تاکہ وہ چیز بدل جائے، اس کی حالت کچھ اور ہو جائے، چینج ہو جائے، ختم ہو جائے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالیٰ
ہمارے دلوں کو ایمان سے بھرے اپنے فضل و کرم سے، اور یہودیوں والی جو باتیں اب تک پیچھے سے تلاوت میں اور ترجمے میں پڑھی گئی ہیں، ان تمام چیزوں کو ذہن میں رکھ کر ان سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اے رب کریم، تیرے مقدس قرآن نے بتایا کہ ان یہودیوں پر اور ان کے ہم نواؤں پر تیری لعنت ہے۔ یا اللہ، انہی کے نام پر جو کچھ ابھی فلسطین میں ہو رہا ہے، اے رب کریم تو ساری صورتحال پر قابو رکھتا ہے۔ یا اللہ، تو قادر مطلق ہے، کوئی بھی چیز تیرے قدرت اور کنٹرول سے باہر نہیں ہے۔ اے رب کریم، اپنے بندوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ، جیسے تو نے حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھمسان کی جان لیوا جنگوں میں صحیح سلامت رکھا، یا اللہ تو اپنے ان بندوں کو اس طرح صحیح سلامت رکھ۔ اے رب کریم، بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی اور نہتے شہریوں کی بھی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان کا گولہ بارود، دشمنوں کا، صہیونیوں کا گولہ بارود یا اللہ انہی کے اوپر پھاڑ دے۔ اے رب کریم، ان کے دلوں میں آپس میں، دشمنوں کے دلوں میں آپس میں نفرتیں پیدا کر دے، ان کے ہتھیار انہی پر ایک دوسرے پر چلوا دے۔ اے رب کریم، ان کو گھبراہٹ اور یا اللہ ان کو یا اللہ تو ایسا بزدل بنا دے کہ وہ گھبراہٹ اور ڈر کے مارے یا اللہ ان کے دل پھٹیں اور ان کے یا اللہ حواس اڑ جائیں۔ یا اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جدھر وہ نشانہ باندھنا چاہتے ہیں، یا اللہ وہ نشانہ غلط کر کے اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو انہی کے اپنے کافروں کے گھروں پر وہ نشانے گرا دے۔ اے رب کریم، اپنے بندوں کی، کلمہ پڑھنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے، اے رب کریم تو یا اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار رکھنے والا ہے۔ یا اللہ سنگ دل سے سنگ دل کافر بھی ان بچوں کی لاشوں کو دیکھ کر رو پڑے ہیں۔ اے رب کریم، یا اللہ تو اپنے قہر اور جلال کو یا اللہ ان صہیونیوں اور یہودیوں کے خلاف استعمال فرما۔ یا اللہ بچوں کی، عورتوں کی، بوڑھوں کی، مسجدوں کی اور یا اللہ حفاظت فرما، گھروں کی، راستوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ خاص طور پر اپنے ان بندوں کی حفاظت فرما جس نے یا اللہ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی ہیں، اور یا اللہ تیرے دین کی حفاظت کے لیے، مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے جو میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کے نشانے درست فرما، ان کی تدبیریں کامیاب فرما۔ یا اللہ ان کو کامیابی والے راستے سجھا۔ اے رب کریم، ان کے اوپر اپنی حفاظت کے حصار یا اللہ قائم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔